کیا رزق کی بندش ہوتی ہے اور اس کے لیے تعویذ لے سکتے ہیں؟ حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ میرے بھائی غور سے سن لیجئے کہ بندش کچھ بھی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو وہ اس سے بڑا کذاب کوئی نہیں ہے، وہ جھوٹا شخص ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کی اولاد پہ بندش ہے، آپ کے رزق پہ بندش ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کفر کر رہا۔ رزق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ جسے میں چاہوں بیٹے دوں، جسے میں چاہوں بیٹیاں دوں، جسے میں چاہوں دونوں دوں، جسے میں چاہوں کچھ نہ دوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ آپ کو اولاد دے رہا ہے، کوئی پیر کوئی عامل آ گیا جو اس اولاد کو بند کر رہا ہے اللہ کے مقابلے میں، ایسا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بندش کا لفظ ہی نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہوتی۔ اور دوسرا رزق پہ کوئی بندش، رب تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ جسے میں چاہوں بے حساب رزق دوں، اور جسے میں چاہوں اس کا رزق۔ اور یاد رکھیے اللہ کسی کا رزق تنگ نہیں کرتا۔ جسے میں چاہوں عزت دوں، جسے میں چاہوں ذلیل کروں، جسے میں چاہوں بادشاہ بنا دوں، جسے میں چاہوں فقیر بناؤں، یہ کس کے کام ہے؟ اور اللہ کسی کا رزق تنگ نہیں کرتا۔ کسی کا رزق تنگ کر کے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جس سے ہمارے رزق میں تنگی آتی ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو رزق اٹھا دیا جائے گا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہیں کریں گے، قطع تعلق رکھیں گے، رزق اٹھا لیا جائے گا، استغفار نہیں کریں گے، رزق اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جس سے ہمارا رزق تنگ ہوتا ہے۔ اور پھر تعویذ کا اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ کیا صحابہ کے گھروں میں فاقے نہیں ہوتے تھے؟ بولو نا۔ ان کے پاس آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی موجود تھی؟ ان سا کوئی پیر تھا، ہے، ہوگا؟ نہیں۔ کوئی ایک صحابی بتائیں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں فاقے ہیں، تعویذ بنا دیں فاقے دور ہو جائیں، تنگ دستی دور ہو جائیں؟ بولو نا۔ اسلام میں تعویذ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے تعویذ دیا اس نے اللہ سے شرک کیا، اس نے اللہ سے شرک کیا، اور شرک وہ گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ اور اگر تعویذوں سے رزق بڑھتا تو جو تعویذ فروش ہیں، میں تعویذ فروش کہتا ہوں نا، جو تعویذ فروش ہیں وہ آپ سے کیوں لیتے پیسے؟ پھر وہ آپ سے کیوں لیتے؟ وہ اپنی جیب میں تعویذ رکھے نا تو وہ تعویذ پیسے بنانا شروع ہو جائے، ایسا ہوگا؟ وہ اپنے والیٹ میں تعویذ رکھے نا پیسے بننا شروع ہو جائیں، ایسا ہوگا؟ وہ تو آپ سے پیسے لیتے ہیں۔ نہ ہی تو تعویذ سے گھر کی اور دکان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تعویذ فروش اپنے گھروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگاتے ہیں، پیر اپنے گھروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگاتے ہیں حفاظت کے لیے، اور آپ کو حفاظت کا تعویذ دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر تعویذ سے حفاظت ہوتی تو پیر اور تعویذ فروش اپنے گھر میں کیا لگاتا؟ سی سی ٹی وی کیمرہ اتارتا، وہاں کیا لگاتا؟ تعویذ لگاتا۔ تعویذ، اور پھر آپ لوگ ایک اور کہتے ہیں یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور قرآن شفا ہے۔ نو ڈاؤٹ قرآن شفا ہے، لیکن شہد بھی شفا ہے۔ شہد میں بھی کیا ہے؟ شفا ہے۔
اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کہا یہ گیا جی کہ شہد میں شفا ہے، آپ شہد کی بوتل گلے میں ڈال لیں، شفا ملے گی، مل جائے گی؟ بولو نا، شہد میں شفا ہے، آقا کا فرمان ہے۔ شہد کو کیا کرنا پڑے گا؟ کھانا پڑے گا۔ اگر آپ شہد کی بوتل گلے میں ڈال کے گھومیں گے، لوگ ہنسیں گے، پاگل ہے۔ شہد کو کھانا پڑے گا، اس سے شفا ہے۔ قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اس میں شفا ہے۔ پھر قرآن آپ جو گلے میں تعویذ ڈالتے، چارکول ڈال دیا، آیت کریمہ ڈال دی، آپ نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ آپ وہ گلے میں ڈالے ہوئے اسی حالت میں واش روم جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ میں آپ سے کہتا ہوں سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، اسے 1000 غلاف میں لپیٹو۔ آپ کہتے ہو نا نہیں یہ تو موم جمع کیا ہوا ہے۔ آپ سورہ کوثر کو 1000 غلاف میں لپیٹیں، سب سے چھوٹی سورہ ہے، اسے واش روم لے جائیں گے؟ کیوں؟ وہ تو غلاف میں ہے، موم جمع کر دیا آپ نے۔ وہ واش روم قرآن کی جگہ، سورہ کوثر کی جگہ، قرآن کی وہ کیا ہے؟ بے حرمتی ہے، قرآن کی سورہ کی بے حرمتی ہے۔ اسی طرح جو آپ نے قرآن گلے میں ڈالا ہوا ہے، آپ واش روم جاتے ہیں، یہ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں آپ۔